کا مولا تشریف لے گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی مقام شوط سے واپس ہوا رسول اللہ کو چھوڑ کر اور مدینے لوٹ رہا تھا، اور حضور 3000 لشکر کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے، جب وہ باز نہ آیا اپنی حرکت سے تو پھر صحابہ میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ پہلے ان 300 کو قتل کیا جائے، یہ جو منافق ہیں نا پہلے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے بعد میں پھر لڑیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب دشمن سر پر کھڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اب ان کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ کیوں بنے؟ شرف ملت میرے استاذ گرامی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، میں ان کے ساتھ پیر مکی کی طرف جا رہا تھا، داتا صاحب کے سامنے سے ہم پیدل جا رہے تھے تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ مولانا بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ۔ تو ان کا فیض ہی تھا، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے، تو ان کے ہاتھ کا ہی فیض تھا۔ میں نے کہا جی اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ پہلے ان 300 کو قتل کر دیا جائے، تو مجھے تھپکی دے کر فرمانے لگے یہی بات ہے جو تو نے بیان کی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، کلمہ پڑھ کر حضور کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہوئے؟ قرآن نازل کر دیا۔ تو اس واسطے جب کلمہ جو پڑھ لیا، جو مان جو لیا، تو پھر دوسری رائے ہے ہی نہیں، پھر اپنی بات ہے ہی نہیں، پھر انہیں جانا پھر انہیں مانا، جانا بھی صحیح پھر مانا بھی صحیح، صرف جانا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں اسلام کو بڑا جانتا ہوں، میں نے کہا جاننے کے بعد پھر ماننا بھی ضروری ہے، انہیں جانا انہیں جانا بھی صحیح تو پھر انہیں مانا بھی صحیح۔ طے بند باندھا ہوا تو گھوڑا پکڑ کر چل پڑے، کفن بھی نہ ملا تو پھر بھی کوئی گلہ تو ان کے اولاد نے نہیں کیا، مصعب بن عمیر کے بچوں نے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں تو نہیں گئے کہ حضور ہمارا باپ اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، لیکن جب آپ کی غلامی میں آیا تو جاتے ہوئے اسے کفن بھی نہ ملا۔ جب انہیں جانا اور انہیں مان لیا تو بات تو ختم ہو گئی، کفن ملے یا نہ ملے، ایک ٹکڑے ہو یا 70 ٹکڑے ہو جائیں، یہ ناک 7 کان رہے یا کافر انہیں کاٹ کر گلے کا ہار بنا لے۔ عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر انہوں نے اپنے مونج کی رسی میں پرو کر گلے میں ڈال لیے تھے، ہاں جی وہ ناک ساتھ رہے یا کاٹ دیا جائے، جگر کلیجہ اندر رہے یا امیر حمزہ کی طرح باہر نکال دیا جائے۔ پھر جب جان مان جو لیا تو پھر اس میں کیا ہے کہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے یا انس بن نضر کی طرح سارا جسم قیمہ بن جاتا ہے، ہاں اس کے اندر تو پھر رائے نہیں اپنی رہتی۔ اور میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن جو بات کی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کو نکھار کر سامنے لایا جائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ خود کہتا ہے میں تمہیں شہادت دینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں نہیں ہم نے کافروں سے نہیں لڑنا، ہم تو بڑے امن والے۔ اللہ چاہتا ہے مسلمان بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا اس کو۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، فرمایا تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے تم میں سے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا، ابھی تو اللہ نے صبر والوں کی آزمائش ہی نہیں کی، تو تم ایسے سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، میرے حبیب دے غلاموں تسی تے جڑے بدر جو پیچھے رہ گئے سی، تسی کہندے سی جی ہن موقع بنیا تو پھر رب بھی ویکھے گا۔
پہلے تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کی ملاقات کرنے سے پہلے، موت کی ملاقات کرنے میں، ہن اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو موت کیسے آ رہی۔ تو یہ سارا قرآن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دیں رمیاؤ۔ یہ امن کا ہے، اللہ تعالیٰ ساری باتیں فرمایا ہوئے، غازیوں کا امتحان لینا ہے، ابھی صبر کرنے والوں کا امتحان لینا ہے، ابھی تم میں سے کسی کو شہید بنانا ہے، ابھی مسلمانوں کو نکھار پن کے اندر پیدا کرنا ہے، ابھی تم نے موت سامنے دیکھنی ہے۔ یہ ساری باتیں امن کی باتیں، ہاں یہ ساری امن کی باتیں۔ میں نے کہا یہ قرآن سناؤ نا لوگوں کو، یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ فرمایا اب رسول رسول اللہ ہی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی نا کہ حضور پر حملہ ہو گیا، میں تو وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، قرآن نے بھی وہ بیان کی ہے، تو کہا کہ اس کے بعد پھر صحابہ کے اندر تھوڑی سی وہ کھلبلی مچی کہ بھائی حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں وما محمد الا رسول، نام اس لیے لیا کہ تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے مراد یہ ہے، ورنہ میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام جس جگہ ضروری تھا قرآن میں وہی لیا، ورنہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، یہ فرمایا اب رسول رسول اللہ ہی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے سارے رسول گزر گئے، اب یہ آخری رسول ہے۔ بس وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بس یہ ختم نبوت کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ ہاں جی فرمایا بس رسول اب رسول اللہ ہی ہیں، بس پہلے جو گزر چکے، اب جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر تم نے کدھر جانا ہے حضور کو چھوڑ کر؟ کیوں جی افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اب پھر تم نے کدھر جانا ہے؟ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں، حضور دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی تمہارے لیے یہی در ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے، بس یہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بس وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بس رسول پہلے گزر چکے، یہ آخری رسول ہے۔ اب یہ ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو تو پھر بھی یہی ہے، اور اگر ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے تو پھر بھی یہی ہے، بس۔ کلندر لاہوری کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ یارا حرم کعبہ تے حرم نبی بند کیوں ہویا۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ اب حج کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ، ہاں سائنس کو نہ پوچھ، کیوں جی تے سائنس دانا کو نہ پوچھ، اپنے دل کو پوچھ۔ اگر تیرے اندر دل موجود ہے تو پھر پوچھ بھائی اے کی بنیا کرونا دے نام تے پھر اسلام نال کی ہو رہا۔ اپنے دل کو پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔